بیک گراؤنڈ ہے، کیسے یہ شروع ہوا، اس میں نے اپنی تصحیح لی کہ عالموں سے بھی پوچھا، لیکن وہ مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکے. بڑے بڑے عالموں سے بھی میں نے پوچھا، بلکہ میں نے لکھ کے بھی ان کو دیا کہ مجھے لکھ کے اس کا جواب. اس کے متعلق یہ ہے کہ اس زمانے میں سمندر کے راستے تجارت ہوتی تھی. ہاں تجارت. تو جب تجارت کر کے واپس آتے تھے تو کئی آدمی راستے کو بحری قزاق تھے جو لوٹ لیتے تھے، مار دیتے تھے. تو کچھ کمانے والے واپس نہیں آتے تھے. وہ باقی جو 100 آدمی اکٹھے جاتے تھے، اتنے بھی جو بھی کرنسی ہوتی تھی وہ پھر آ کے ان کی مدد کرتے تھے. جو نہیں واپس آتے تھے، جو بیچارے راستے میں مارے جاتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اب کچھ عرصے تک تو وہ مدد کچھ جو ڈپینڈنٹ تھے، معذور تھے، بیواؤں تھی، یتیم تھے، وہ قبول کرتے رہے. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا لینے سے. اب جب انہوں نے انکار کر دیا لینے سے کہ یہ ہم نہیں لیتے، ہم تو بکاری ہیں، ہم تو ایسے ہیں، تو انہوں نے جانے سے پہلے جو بھی اس وقت سکہ رائج الوقت تھا وہ کچھ برابر انہوں نے کہیں رکھ دیا، چھوڑ دیا کہ جو ہمیں نہیں پتا کون واپس نہیں آئے گا. جو واپس نہیں آئے گا یہ پیسے ان کے گھروں میں جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس کے بعد پھر کسی نے اعتراض اس میں کوئی آر نہیں سمجھی تھا. ہم کیوں لیں گے؟ انہوں نے کہا ہمارا حصہ ہے اس میں، ہمارے باپ نے، ہمارے بھائی حصہ ڈالا تھا، اس میں حصہ ڈالا. اچھا اسی طرح اب بٹی صاحب ہیں، یہ نیک کام کرنا چاہتے ہیں، یہ کسی ایک یا دو ایسے گھر ہیں، بیوہ ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں. اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بٹی صاحب مدد کرتے ہیں تو اور 4 بیوہ اور بھی آ گئی. اب ان کے وسائل اجاز نہیں دیتے تھے زیادہ. اچھا انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ شامل ہوں، آپ مل گئے. حافظ رشید صاحب کو کہا یہ مل گئے. ادھر وہ بڑھتے گئے، ادھر ڈونیشن دینے والے بڑھا دی. اس کے بعد اس کی ضرورت پڑی کہ کوئی سسٹم کیا جائے کہ یہ تو نہیں ہے کہ گندم ڈالنی ہے، پیسے بھی اکٹھے ہونے ہیں. اور انہوں نے ایک آفس بنا لیا. اب آفس کی جیسے ہم نے فرمایا کام کرنے والوں کی تنخواہیں بھی ہونی ہیں. پھر اس کو سیو کرنے کے لیے بینک میں بھی رکھنے ہیں تاکہ بینک کے تھرو پیمنٹ کی جائے، کوئی دھاندلی نہ کی جائے، مس یوز نہ پیسے کے ہو جائے. تو میں نے یہ انشورنس کی تاریخ یہ اس انداز سے پڑھی ہے. امداد بامی ہے، امداد بامی ہے. ہاں جی. اور کئی کل ہی میں نے یہ اتفاق فیملی کی ایک عورت نے کہیں کسی عالم کو جو ان کے نزدیک تھا اس نے پوچھا کہ اس نے کہا یہ حرام ہے. وہ جو ان کا عالم تھا ملاقات میری بھی ہوئی ان سے، کہنے لگے کہ جو بعد میں ملتے ہیں مثلا 1 لاکھ کی انشورنس کرائیں تو 20 سال بعد 4 لاکھ ملتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مر جائے آدمی تو پھر وہ بتائیں کہ وہ ایک دام ابھی تو اس نے 10,000 قسط دی ہے تو اس کو 2-4 لاکھ کیسے مل جاتا ہے. تو میں نے اس کا کہا کہ یہ سارے جو 100 آدمی کی یا 1000 آدمی کی انشورنس ہے اس میں 1 لاکھ کی بجائے زیادہ پیسے تھوڑے سے دیے جاتے ہیں. زیادہ پیسے اس لیے لیے جاتے ہیں کہ اس میں سے آج کا جو دور ہے، آئی ٹی کا دور ہے، تو اس میں ہر چیز کے اسٹیٹسٹکس ہیں کہ ڈیتھ ریشو کیا ہے، حادثاتی ڈیتھ کیا ہے، نیچرل ڈیتھ کیا ہے. تو 3-4 آدمی یا 2-3 آدمی کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ جو ایکسٹرا پیسے سب سے 100 سے یا 1000 دیتے ہیں اس میں سے امیڈیٹلی اس آدمی کی گھر والوں کی کفالت ہو جاتی ہے. کفالت پھر وہ مان گیا میری بات. بالکل کفالت یہ اس کو نہیں ہے سود وغیرہ ملانا چاہیے. فوٹو کے متعلق بھی میں نے انٹرنیٹ پہ یہ نہیں سود کے زمرہ ملانا چاہیے، یہ کفالت. فوٹو کے متعلق
میرے بھائی نے پوچھا فوٹو کا مطلب بھی میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا کہ یہ وہ فوٹو نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ یہ ذاکر نائک نے اور ایک دو عالم تھے انٹرنیٹ پہ، انہوں نے انشورنس کے متعلق بھی یہی دلیل دی اور انہوں نے فوٹو کے متعلق بھی ماشاء دی۔ اللہ۔ یہ سائنس ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں۔ نہیں وہ سود جو ہے، سود واقعی نام ہے، سود حرام ہے۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غرض ہے، غرض ہے۔ اب یہاں پہ ایک آدمی اسٹاک ایکسچینج پہ بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے، انشورنس غلط ہے۔ اچھا، حالانکہ جوا اس میں اوپر ایسے نہیں وہ نہیں ٹھیک بات۔